بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا چیپٹر نمبر 5 لالک جان شہید پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب معمول اس میں ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ پرخطر، خطروں سے بھرا ہوا۔ محاذ، مقابلے کی جگہ، میدان جنگ۔ صورتحال نازک ہونا، مشکل دور۔ وقت، نرغے میں لینا، گھیرے میں لینا۔ زد میں آنا، کسی وار کے اثر میں آنا۔ ڈٹے رہنا، موجود رہنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں معروضی ہے۔ لالک جان محاذ پر شہید ہوئے۔ کون سے محاذ پر؟ کارگل کے محاذ پر شہید ہوئے۔ لالک جان کی ڈیوٹی تھی کمپنی ہیڈ کوارٹرز پر۔ انفینٹری ہوتی ہے بیادہ فوج۔ کارگل کی جنگ ہوئی 1999 میں۔ لالک جان نے اپنی والدہ سے دعا کرائی، کس چیز کی؟ شہادت کی۔ نیکسٹ سوال جواب ہیں۔ نشان حیدر کس کے نام پر رکھا گیا؟ نشان حیدر کا نام حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا۔ اب تک کتنے شہیدوں کو نشان حیدر دیا گیا ہے؟ تو جواب ہے اب تک 11 شہیدوں کو نشان حیدر دیا جا چکا ہے۔ لالک جان نے اپنی کمپنی میں حاضر ہو کر کیا درخواست کی؟ لالک جان نے اپنی کمپنی میں حاضر ہو کر اگلے مورچوں پر لڑائی لڑنے کی درخواست کی۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 4 ہے، نشان حیدر کس رینک کے جوان کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نشان حیدر فوج کے کسی بھی رینک کے یعنی درجے کے جوان کو دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، NLI کا کیا مطلب ہے؟ NLI کا مطلب ہے نادرن لائٹ انفینٹری۔ ٹھیک ہے، زبان شناسی قواعد۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معانی مماثل ہونا یعنی ملتا جلتا ہونا ہے۔ قواعد کی اصطلاح میں جب کسی کو ایک شے کی اچھی یا بری خصوصیت سے ملایا جائے یعنی مثال دی جائے تو اسے تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً یہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس جملے میں بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ درست تشبیہ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ لالک جان کا حوصلہ پہاڑوں کی طرح تھا۔ یہاں پہ میں نے دیکھیں کہ اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ پہاڑوں کی طرح یہاں پہ آئے گا۔ ہماری فوج نے شیر کی طرح بہادری دکھائی، اس میں دیکھیں کہ شیر آئے گا یہاں پہ۔ اور اسی طرح برف کی طرح ٹھنڈی زمین پر مورچے بنانا مشکل کام تھا، تو یہاں پہ تشبیہ جو ہے کیا آئے گا؟ برف آئے گی، برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں چلتی گولیاں انگاروں کی طرح سرخ نظر آ رہی تھیں، تو اس میں جو حروف تشبیہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے انگاروں۔ ٹھیک ہے، آسمان پر بادل روئی کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اس میں روئی آئے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ لالک جان شہید کا خلاصہ لکھیے۔ سبق لالک جان شہید میں ایک بہادر سپاہی کی داستان بیان کی گئی ہے جنہوں نے کارگل جنگ 1999 میں دشمن کے خلاف جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی۔ ان کی قربانی پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سبق حب الوطنی، قربانی اور عزم کا درس دیتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان میں دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے۔ ترجمہ میں نے اس کا نیچے کر دیا ہے۔ 23 مارچ پاکستان میں ایک قومی تعطیل ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ صرف 7 سال کے اندر برصغیر کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی اور پاکستان ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ اس دن کا مرکزی پروگرام ایک شاندار پریڈ ہوتی ہے جو دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں صدر، وزیر اعظم اور دیگر حکومتی عہدیدار اور غیر ملکی شخصیات شریک ہوتے ہیں۔ پریڈ میں فوجی ساز و سامان کی نمائش ہوتی ہے اور پاکستان کی مسلح فوج اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت کے مرکزی خیال پر مبنی کم از کم 250 الفاظ پر مضمون تحریر کیجیے۔ وطن سے محبت میں نے مضمون لکھ دی ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری اور مقدس جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ محبت انسان کے دل میں جنم لیتے ہی پیدا ہوتی ہے اور زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ وطن وہ جگہ ہے جہاں انسان نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری، اپنی پہچان بنائی اور اپنی جڑوں کو مضبوط کیا۔ وطن سے محبت کا مطلب صرف زمین سے محبت نہیں بلکہ اس کی آزادی،
خوشحالی، ثقافت اور عوام سے لگاؤ بھی شامل ہے۔ یہ جذبہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے اپنے ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں کی قدر کریں اور اپنے وطن کو دنیا کے نقشے پر ایک ممتاز مقام دلائیں۔ ٹھیک ہے، وطن سے محبت کا بہترین اظہار تعلیم حاصل کرنا، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا اور ملک کی قوانین کی پاسداری کرنا ہے۔ ہمیں اپنے وسائل کا تحفظ کرنا چاہیے اور اپنی اجتماعی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وطن سے محبت کا جذبہ ہی قوموں کو مضبوط اور متحد رکھتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنے اور قومی بھلائی کے لیے کام کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہی جذبہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔